بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ احباب ذی وقار، اس آیہ کریمہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول، فرمایا رسول کے پکارنے کو آپس میں بینکم ایسا نہ ٹھہراؤ کدعاء بعضکم بعضا، جیسا کہ تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ فرمایا جب آقا کو تم پکارتے ہو اس طرح نہ پکارو جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ تو فرمایا اس آیہ کریمہ میں حضور علیہ السلام کی نعت بھی ہے۔ اس میں صحابہ کرام کو بلکہ قیامت تک کے مسلمانوں کو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھایا گیا ہے۔ اس سے چند نعت پاک ثابت ہوتی ہے۔ اور اول اس ویڈیو کو لائک کریں، اسلامک چینل 7080 کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ شکریہ۔ اولاً تو یہ کہ پروردگار عالم نے خدام بارگاہ کو اپنے محبوب علیہ السلام کے سامنے بات چیت اور عرض معروض کرنے کا بھی ادب سکھایا۔ دوسرے اس طرح کہ فرمایا کہ ان کی شان تمہارے عام مسلمانوں کی طرح نہیں ہے کہ جس طرح چاہو پکار لو، بلکہ یہ بارگاہ اور ہے اور یہاں کے ادب بھی اور ہیں۔ آقا کریم کے غلاموں، اس آیہ مبارکہ کے دو معنی ہیں۔ دعاء الرسول یعنی رسول کو پکارنا، رسول کو پکارنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پکارنا روح البیان میں ہے۔ پہلی توجیہ پر تو یہ معنی ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہ پکارو جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اس طرح نہ پکارو جس طرح کہ تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ ثابت ہوا کہ یا محمد، یا احمد، یا ابن عبداللہ، یا کہ اے بھائی، ٹھیک ہے نا، ایسے باپ وغیرہ خطابات سے پکارنا نبی علیہ السلام کو یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ ایسے پکارنا حرام ہے، بلکہ کیا کہنا ہے؟ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا شفیع المذنبین وغیرہ ان القاب سے پکارو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کو ہر جگہ سے ہر وقت پکارنا جائز ہے، ہر جگہ سے ہر وقت پکارنا جائز ہے، مگر ضروری ہے کہ اچھے القاب سے پکارا جائے۔ شاعر لوگ ضرورت شاعری کی وجہ سے یا محمد لکھ دیتے ہیں، مگر پڑھنے والے کو چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیا کرے۔ اور فرمایا کہ دوسرے معنی یہ بھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پکارنا ایسا نہ سمجھو جیسا ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ تو فرمایا کہ چاہیے تو اس کا پکارنا سنا اور چاہے تو نہ سنا، بلکہ ان کے پکارنے پر فوراً حاضر ہو جاؤ۔ اور تیسرا معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی دعا کو جو کہ وہ بارگاہ الہی میں کرتے ہیں ایسا نہ سمجھو جیسے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے استدعا کرتے ہو کہ خواہ قبول ہو یا نہ ہو، خواہ قبول ہو کہ اب ایک بندہ دوسرے بندے پر حاجت لے کر جاتا ہے، کوئی خواہش کا اظہار کرتا ہے۔ تو فرمایا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں تو فرمایا ایسا نہ سمجھو بلکہ ان کی دعا ہماری بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ ان کی جنبش لب کن کی کنجی ہے، اس لیے اگر انبیاء کرام کوئی دعا ایسی کرنا چاہیں جو مشیت الہی کے خلاف ہے تو ان کو دعا سے روک دیا جاتا ہے، ان کو دعا سے روک دیا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ دعا کریں اور نامنظور ہو، اور دعا سے روکنے میں فرمایا ان کی ابتدائی عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ مطلب ہوتا ہے کہ چونکہ آپ کی بات خالی جاوے یہ ہم کو منظور نہیں اور ہمارے ارادے کے خلاف ہو یہ ممکن نہیں، لہٰذا آپ اس بارے میں دعا نہ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کے بارے میں سفارش کرنا چاہی تو فرمایا دیا گیا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، سورہ ہود میں فرمایا کیا ابراہیم اس دعا سے اعراض فرمائیے۔ احادیث متعلق
مبارکہ کا مطالعہ کرنے والوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو جس وقت جو دعا دی تو فرمایا وہ دعا قبول ہو کر ہی رہی۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلاموں، بس اتنا ہی کہتا ہوں، فرمایا فقط اشارے میں سب کی نجات ہو کے رہی، فقط اشارے میں سب کی نجات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، کہا جو شب کو کہ دن ہے، کہا جو شب کو کہ دن ہے تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ کریم ہم سب کو محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ندائے مصطفیٰ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔